تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عراق میں بابل کے اندر ایک قصبے میں پیدا فرمایا. آپ کے بھائی ہاران اور ناحور ہیں، والد کا نام آزر ہے. اور شباہت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مسند احمد کی حدیث سنیے، یہ بڑی عجیب ہے. نبی علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا او میرے صحابہ کرام، معراج کی رات اللہ نے مجھے انبیاء دکھائے، کئی نبیوں کی زیارت کی. ان میں جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، خاص طور پر ان کا ذکر اس حدیث میں ہے. اور مسلم کی حدیث میں لفظ آتے ہیں جب میں نے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو واقعی جب میری نظر پڑی چہرہ یوسف پہ تو فَإِذَا هُوَ أُوتِيَ شَطْرًا مِّنَ الْحُسْنِ، تو یقیناً اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا. واقعی حسین تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامنے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، آپ گندمی رنگ والے تھے اور خوبصورت جسم والے تھے. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ سرخ رنگ والے تھے، رنگ میں سرخی تھی، گنگریالے بال تھے اور چوڑے سینے والے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پایا آپ نے، ان کی شباہت کیسی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شباہت دیکھنی ہے تو میں محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے دیکھ لو، میرے مماثل تھے. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ نے عراق میں پیدا فرمایا. اور پیغمبر آپ کو معلوم ہے نبوت سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے صغائر اور کبائر سے. لیکن جس گھرانے میں اللہ کے خلیل آنکھ کھولتے ہیں وہ سارا گھرانہ باپ بت فروش بھی ہے، بت تراش بھی ہے اور بت پرست بھی ہے. اور نمرود کی حکومت میں نے بعض تاریخ میں یہ لفظ بھی پڑھے کہ ان کا وزیر مذہبی امور تھا. یہ نمرود کی بادشاہت میں کون سی وزارت پہ تھا؟ مذہبی امور کی وزارت پر تھا. اور کام کیا تھے؟ بت خانے تعمیر کروانا پورے ملک میں، اور جس جگہ پہ بتوں کی کمی ہو وہ پوری کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے خلیل کے والد کا یہ حال. لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیے قرآن سورۃ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ رب العالمین نے آزمایا، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں آپ کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو کیا کیا؟ پورا کیا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فا لگایا، فَأَتَمَّهُنَّ. یہ فا لگانے کا مقصد امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس مقام پر یہ کہ اللہ کے خلیل نے رب کے امتحان کو پاس کرنے میں اور رب کے امتحان کو بجا لانے میں ذرا بھی لیت و لعل نہیں کی اور پورا کر دیا. فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہے، بالکل
بالکل دائیں بائیں نہیں ہوئے ذرہ بھی. فَأَتَمَّهُنَّ تو ان سارے امتحانات کو پورا کیا. پہلا امتحان مشرک باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. موحد اعظم جب مشرک باپ کے گھر میں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک موحد کے لیے باپ کا مشرک ہونا, گھر کا ماحول شرکیہ ہونا, یہ کتنا بڑا امتحان ہے. لیکن اللہ کے خلیل اپنے گھر ہی سے آغاز کرتے ہیں. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت مریم. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ آیت نمبر 41. میرا پیغمبر کتاب یعنی قرآن میں تذکرہ کر ابراہیم علیہ السلام کا. اذ قال لأبیہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے دوستو میں اختصار کرتا ہوں, میں نے ایک دوسرے مضمون تک پہنچنا ہے. یہ پہلا امتحان اپنے بابا جان کے سامنے کھڑے ہو گئے. یا ابت اے میرے پیارے بابا جان, لم تعبدو کیوں بندگی کرتے ہو ایسی چیزوں کی, لا یسمعو جو سنتے نہیں, ولا یبصرو اور دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا اور آپ سے کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے. ہری پور والو اللہ کے خلیل نے ان جملوں میں بتا دیا کہ معبود ہونے کے لیے کتنی شرطیں چاہیے. بولو بولو. 3 شرطیں کہ وہ سمیع ہو, بصیر ہو اور قدیر ہو. کتنی شرطیں ہو تو وہ معبود بنتا ہے؟ سمیع ہو, بصیر ہو اور قدیر ہو. اور میرے بابا جان تو جن کو پکارتا ہے نہ یہ سمیع ہے, لا یسمع تیری سن نہیں سکتے, اور نہ ہی یہ بصیر ہے, لا یبصر دیکھ نہیں سکتے تیری عاجزی اور تیری حالت کو, ولا یغنی عنک شیئا اور تجھ سے کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ قدیر بھی نہیں ہے. کیونکہ سمیع و بصیر و قدیر صرف کون ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. سننے والا کون ہے؟ وہی سمیع ہے, ہر ایک کی ہر جگہ ہر آن ہر گھڑی ہر انداز سے سننے والا ہے. اور جنہیں تو پکارتا ہے لا یسمعو نہیں سن سکتے, ولا یبصرو جتنا بھی اونچا نیچے ہو تیری حالت دیکھ نہیں سکتے, اور اگر تیری حالت کہیں بالفرض دیکھ بھی لیں تو تیری جھولی میں کوئی خیر ڈال سکتے, تو اس سے کوئی شر ہٹا نہیں سکتے. تو لا یغنی عنک شیئا. یا ابت اے میرے ابا جان, ذرا لفظ پہ غور کیجئے. فرمایا انی قد جاءنی من العلم, تحقیق میرے پاس علم آ چکا ہے. باپ کو یہ نہیں کہا تو جاہل ہے, تجھے کیا پتا ہے, نہیں نہیں, انداز کیا ہے, میرے پاس علم آ چکا ہے. اور وہ فرش والا نہیں ہے, کون سا ہے؟ عرش والا علم ہے. اب جب میرے پاس وحی کا علم ہے, نبوت کا, تو فتبعنی
اهدک صراطا سویا، تم میری پیروی کر، میں تیری رہنمائی کروں گا صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ دکھاؤں گا تجھے۔ باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا آپ کیا کریں، میری اتباع کریں، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا جان شیطان کی بندگی نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا کیا ہے، نافرمان ہے۔ اور اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کی طرف سے تجھے عذاب نہ پہنچ جائے، پس تو ہو جائے گا شیطان کا دوست اور ساتھی۔ بیٹے کی یہ دلیلوں سے پرمغز گفتگو سن کر باپ جلال میں آ کے کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے آلہہ، میرے معبودوں، میرے خداؤں سے، میرے مددگاروں سے منہ پھیرتا ہے، ان سے روگردانی اختیار کرتا ہے؟ تو سن لے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں تجھے سنسار کروں وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک لمبا زمانہ مجھے چھوڑ کے چلا جا، میرے سامنے نہ۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، دیر نہیں کی، دلائل سے سمجھانے کے بعد جب قتل کی اور گھر بار چھوڑنے کی دھمکی دی تو نوجوانوں ذرا سنیے، اللہ کے خلیل اس امتحان میں بھی یوں سرخرو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ تیرا گھر چھوڑ کے تو جاؤں گا کہاں، رہوں گا کہاں، چھت کہاں ہوگا، میرا بسیرا کہاں ہوگا۔ فرمایا باپ میرا باپا جان، تیرا گھر چھوڑا جا سکتا ہے اور تجھے چھوڑا جا سکتا ہے، ایک رب کی توحید ہے جسے کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دنیا کے ہر رشتے کو اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ چل پڑے، یہ اس امتحان میں بھی سرخرو ہو گئے۔ چلتے چلتے دوسرے علاقے پہنچتے ہیں۔ کاش میرے پاس وہ نقشہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کتنا لمبا سفر کرتے ہوئے حران سے فلسطین شام ہوتے 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 آتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں ڈالتے ہیں۔ کبھی جا کے نقشہ دیکھنا۔ چل پڑتے ہیں سفر پہ۔ اللہ نے اس امتحان میں سرخرو فرمایا، صرف باپ کے سامنے ہی نہیں، قوم کے سامنے بھی یہی کلمہ توحید بلند کیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ قرآن مختلف مقامات پہ ذکر کرتا ہے، بارہا میری تقریروں میں سن چکے، کیونکہ قوم کواکب پرست بھی تھی، ستاروں کو پوجنے والی، تو سورۃ انعام میں ان پہ ایک ایک دلیل حجت دام کر دی۔ اور بادشاہ نمرود کے سامنے بھی وہی کلمہ دہرایا، جو کلمہ حق باپ کے سامنے پیش کیا، جو کلمہ حق قوم کے سامنے پیش کیا، وہی کلمہ توحید کس کے سامنے بلند کیا؟ نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ جب اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب تو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ تو کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ دو آدمی بلائے،
جس نے بری ہونا تھا اسے پھانسی دے دی، جس نے پھانسی چڑھنا تھا اسے آزاد کر دیا. کہا دیکھو جس نے مرنا تھا اسے زندہ چھوڑ دیا اور جس نے زندہ رہنا تھا اسے مار دیا. اللہ کے خلیل سمجھ گئے کہ یہ انتہائی بے وقوف بھی ہے، موت و حیات کا معنی بھی اس کو سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، یہ احمق ہے. تو فوراً فرمایا تو میرا رب تو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں کیا کرتا ہے؟ غروب کرتا ہے. تو اگر تو الہ ہے تو پھر کر مشرق سے طلوع کر، مغرب سے طلوع کرنا دکھانا، آج مغرب سے طلوع ہو جائے سورج. تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل مبہوت ہو گیا، حیران ششدر رہ گیا، کوئی منہ پہ جواب نہیں آیا. یہاں مفسرین اپنے ذوق کے مطابق ایک الگ بات چھیڑتے ہیں کہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا نا کہ یہ جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے روزانہ اور مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ تو میں کرتا ہوں. جی جس طرح پہلے اس بے وقوف نے ایک جواب دیا تھا تو یہ جواب بھی تو دے سکتا تھا کہ یہ جو مشرق سے روزانہ طلوع ہوتا ہے یہ تو میں کرتا ہوں. تو یہ سوال اس نمرود نے کیوں نہیں اٹھایا، یا یہ جواب اللہ کے خلیل کے سوال کے مقابلے میں کیوں نہیں دیا؟ پہلی وجہ تو اس کے منہ پہ یہ سوال آیا کیوں نہیں، اور دوسری وجہ کہ اگر وہ کہہ دیتا تو پھر کیا ہوتا. ان دو باتوں کا جواب سنیے، لطف اٹھائیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہنے کی جرت اس لیے نہیں کی کہ مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں، یہ اس لیے اس نے نہیں جواباً کہا کہ اسے معلوم تھا کہ میرے اور میرے باپ دادا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سورج مغرب ہی سے طلوع ہو رہا ہے، مشرق ہی سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ دیتا تو ساری قوم کہتی بے وقوف آدمی. یہ تو جب پیدا نہیں بھی تھا تو سورج طلوع کہاں سے ہوتا تھا؟ مشرقی سے ہوتا تھا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ منہ سے کہہ ہی دیتا کہ جی ابراہیم تیرا رب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دے، تو پھر مفسرین فرماتے ہیں اللہ اپنے خلیل کو ہارنے کبھی نہ دیتا. اگر وہ کہہ دیتا تو مالک کائنات مغرب سے بھی طلوع کر دیتا. اللہ اپنے موحد بندے کو مشرک کے مقابلے میں کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا، خاص کر توحید کے مسئلے میں. باقی مار لڑائی پیٹ شہادتیں ہوتی ہیں، دلیل میں کبھی موحد ہارتا نہیں. تو بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، قوم کے سامنے کہنا، اور جب دیکھا کہ میں ہر طرح سے ان بدبختوں کو سمجھا چکا ہوں لیکن ماننے کے لیے تیار ہے. تو ایک دن قوم جا رہی ہے میلے پر. یہ میلے آج سے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مشرکوں کا مشترکہ عمل جاری ہے، پہلے زمانوں سے ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. شرک کے میلے، ساری قوم شرک کے میلے پہ جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے، سورت کا نام سورت الانبیاء ہے، کہنے لگے اے ابراہیم چلیے نا ہمارے ساتھ. ساری دنیا میلے پہ جا رہی ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو قرآنی الفاظ کو ذرا غور سے سنیے. بلکہ اس سے پہلے ایک انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں میں اس کی طرف. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. جب ابراہیم علیہ
السلام نے اپنے باپ اور قوم سب سے کہا ما هذه التماثيل التي، یہ مورتیاں، یہ شکلیں، یہ مجسمے کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون، کہ تم جن پہ مجاور بنے بیٹھے ہو۔ کیا بنے بیٹھے ہو؟ ہاں، جس طرح مجاور قبر پہ جا کے جم کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے خلیل اپنی قوم اور باپ سے کہنے لگے یہ کیا بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی رنگا رنگ کی مورتیاں ہیں، تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ انتم لہا عاکفون، جمے ہوئے بیٹھے ہو، ہٹتے بھی نہیں، بالکل ڈٹے ہوئے ہو، یہ کیا ہے؟ قالو، تو قوم والے کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے پایا۔ باقی دلیل قوم کے پاس، ہاں باپ دادا کو پایا تو ہم بھی انہی کے طریقے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ہری پور والوں، آپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم جن پتھروں کو پوج رہے تھے، جیسے اصنام کا لفظ آتا ہے اتتخذ اصناما آلہہ، ادھر فرمایا ما ہذہ التماثیل۔ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں، ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھاتا ہوں میں انشاءاللہ، کہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند پتھر کو پتھر ہونے کی حیثیت سے نہیں پوجتا، لکڑی اور درخت کو درخت اور لکڑی ہونے کی حیثیت سے نہیں پوجتا۔ وہ تھوڑی پاگل تھے کہ جا کے کوئی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کے لے آئے اور اس کو پوجنے لگ گئے، یہ کوئی لکڑی اٹھا کے لے آئے اور اس کو معبود بنا لیا۔ وہ کرتے کیا تھے وہ پتہ ہے؟ آئیے میں عبارت پڑھتا ہوں، یہ میرے سامنے تفسیر کبیر ہے، امام رازی رحمہ اللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے ذیل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر، عقل مند آدمی پتھر کو پتھر ہونے کی حیثیت سے اور لکڑی ہونے کی حیثیت سے بت کو نہیں پوجتا۔ کیوں پوجتا ہے؟ انما یعبدونہ، وہ پتھر کے اس مورت کو بت کو اس لیے اس کو پوجتا ہے، عبادت کرتا ہے، لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهَا تَمَاثِيلُ الْكَوَاكِبِ أَوْ تَمَاثِيلُ الْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّةِ أَوْ تَمَاثِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ مَضَوْا۔ وہ ان پتھروں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ یا تو فرشتوں کی شکل پر بنائی گئی ہیں، یا سورج چاند ستاروں کی شکل پر بنائی گئی ہیں، یا انبیاء اولیاء صالحین کی تصویریں اور ان کی شکلوں پر بنائی گئی ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَيَكُونُ مَقْصُودُهُم مِّنْ عِبَادَتِهَا تَوْجِيهُ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إِلَى تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي جَعَلُوا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ صُوَرًا لَهَا، کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں ان پتھروں کی لکڑی سے بنائے ہوئے معبودوں کی، یہ ان کی نہیں، یہ تو بمنزلہ سبب اور ذریعہ کے ہیں۔ اصل عبادت کن کی ہو رہی ہے؟ جن کی مورت بنائی گئی ہے، مورت کی نہیں، اس مورت والے کی۔ پتہ نہیں سمجھے؟ یہ شکل بت جس شخصیت کی صورت پہ بنا ہے، اصل عبادت تو ہم اس بندے کی کرتے ہیں، چاہے بزرگ ہے، شہید ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، ان کی کرتے ہیں۔ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آئیے وحاصل الکلام
لعباد الاسنام، بت پرستوں کی گفتگو اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ ان قالو ان الالہ الاعظم اجل من ان یعبدہ البشر، وہ کہتے ہیں وہ اللہ وہ اس سے وراء الورا ہے کہ مخلوق بندہ اس کی عبادت کرے، براہ راست اللہ کی عبادت کر ہی کوئی نہیں سکتا، اچھا تو کس کی کرتے ہیں؟ لیکن اللائق بالبشر، بشر کے لائق یہ ہے ان یشتغلوا بعبادت الاکابر من عباد اللہ مثل الکواکب ومثل الارواح السماویت ثم انہا تشتغل بعبادت الالہ الاکبر۔ وہ کہتے ہیں بادشاہو ہم تو جن کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، پھر یہ آگے اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، براہ راست بشر کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بشر کے لائق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عبادت کرے اور اس کے بعد وہ برگزیدہ بندے اللہ کی عبادت کریں گے اور کرتے رہے ہیں تو وہ ان کا کام اللہ تک پہنچائیں گے، ان کے واسطے سے ہماری پکاریں اللہ تک پہنچیں گی۔ آج بھی یہی کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی ان کے آگے۔ میرے دوستو قرآن کریم اللہ کے خلیل کا ذکر کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے اوپر جمے بیٹھے ہو، مجاور بنے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، بس ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہ پوجا پاٹ کرتے پایا، ہم بھی کرتے رہیں گے۔ یہ دوسرا مقام میں ذرا قرآن کریم کا پڑھتا ہوں، سورت کا نام سورت صافات ہے، 23واں پارہ، سورت صافات آیت نمبر 88۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ عرض کر رہا تھا کہ قوم میلے پر جا رہی تھی تو اللہ کے خلیل کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ساری قوم جا رہی ہے آپ کیوں رہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں نگاہ اٹھائی آسمان کے ستاروں کی طرف، پھر سر نیچے فرمایا، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ آپ جائیں، میری طبیعت ناساز ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جی ستاروں میں کیوں دیکھا، کیسے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں جبکہ بیمار نہیں تھے؟ ایک قول مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ بیمار ہوں تو بیمار ہوں گے نا، کیونکہ بیمار کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک تو چارپائی پہ پڑا ہوا بیمار ہوتا ہے، اور کبھی انسان کو اگر درد سر بھی ہو، بخار بھی ہو، کھڑا بھی کسی محفل میں ہو، تب بھی کہتا ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین، حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ بھی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے خلیل فرمانے لگے انی سقیم النفس لعملکم، بدبختوں مجھے دعوت دیتے ہو کہ ہمارے ساتھ میلے میں آ جاؤ، سخت طبیعت خراب ہے میری تمہارے اس شرک والے عمل کی وجہ سے، انی سقیم النفس۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں واقعی کہ موحد اعظم جس کی قوم، جس کا گھرانہ شرک میں مبتلا ہو، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر سمجھانے کے بعد قوم سمجھنے کے بجائے الٹا کے دعوت دینے لگے کہ آپ بھی ہمارے
ساتھ جائیں تو سچ بتاؤ، جتنی بھی سنوری بھی ہوئی طبیعت ہو، طبیعت میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ سخت ناسازگی پیدا ہو جاتی۔ تو فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں۔ بس قوم نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ اللہ کے خلیل کہنے لگے طبیعت تو میری ناساز ہے، لیکن ابھی کچھ سازگار ہو جائے گی۔ تم مجھے دعوت دینے آئے اور چلے گئے، چلو میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ آپ چلے جاتے ہیں ان کے عبادت خانے میں، چونکہ قوم ساری میلے میں گئی ہوئی ہے، اور اللہ کے خلیل ان کے عبادت خانے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم، ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے ان کے آلہہ کے پاس، بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، اور آگے خوراکیں بھی رکھی ہوئی ہیں، کہیں کھیر رکھی ہوئی ہے، کہیں بریانی ہے، میوے ہیں، پانی ہے، نمک ہے، رنگ برنگ کی چیزیں بھی رکھی ہوئی۔ اللہ کے خلیل داخل ہوتے ہی کہنے لگے فقال الا تأکلون، واہ قربان اللہ کے خلیل، آپ کا انداز ہر انداز ہی نرالا ہے۔ توڑنے کے بجائے آپ پہلے کہتے ہیں الا تأکلون، وہ بدبختوں کھاتے نہیں ہو؟ قوم ساری اتنی قیمتی قیمتی چیزیں لا کے تمہارے سامنے رکھ کے چلی گئی ہے، الا تأکلون، کھاتے نہیں ہو؟ تو وہ بول سکتے تھے، کہاں جواب دیتے؟ آپ ذرا اور جلال میں آ کے کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ہو تمہیں؟ لا تنطقون، بول بھی نہیں سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، حالانکہ چیزیں خوراک پڑی ہوئی ہے، اور جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ سم بکم عمی، ما لکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو۔ فرمایا فراغ علیہم، یہ جملے نہ کہتے تو آج قرآن میں ہوتے، یہ کہہ دیے، اس میں کتنا بڑا کمال تھا۔ تو آج ہم بھی سن رہے ہیں، قرآن نے نقل کر دیے، کتنا پیارا انداز ہے۔ کھاؤ نا، نہیں کھاتے ہو، وہ بولو تو صحیح، کھاتے کیوں نہیں؟ وجہ تو بتاؤ، ناراض ہوئے ہو، روٹھے ہوئے ہو، یا کہیں پہلے کھانا کھا چکے ہو، کیا وجہ ہے بولتے نہیں ہو؟ فرمایا فراغ علیہم، پس آپ شروع ہو گئے ان پر ضربا بالیمین، مارنے شروع ہو گئے بالیمین، دائیں ہاتھ سے۔ کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی، یا ایک معنی بالیمین، آپ نے زوردار وار کیا ہے، زور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، آپ شروع ہو گئے ان پر دائیں ہاتھ سے بڑے زور قوت کے ساتھ مارنے لگ گئے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، ایسے ٹکڑے کر دیا۔ اسی مقام سے میں اپنی جگہ واپس آؤں گا، میں آپ کو تھوڑا ایک دوسرے مقام پہ لے کے چلتا ہوں۔ سورت کا نام سورت الانبیاء ہے، سورت الانبیاء، وہاں لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر ہے 58۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے کو چھوڑ دیا۔ آپ کے ذہن میں تو آئے گا توڑنا ہی اس بڑے کو چاہیے تھا، لیکن اللہ کے خلیل نے صرف وہ توڑنا مقصد نہیں تھا، قوم کو سمجھانا بھی چاہتے تھے کہ ان کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، ایک موقع اور ہو کہ میں کھل کے اور توحید سنا دوں۔ بڑے کو چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے کندھے پہ ڈال دیا،
اور نکل کے آ گئے، اتنا بڑا کارنامہ کیا اور رپوش بھی نہیں ہوئے کہ بھاگ کے چلے گئے، نہیں، ادھر ہی گھوم رہے ہیں بے فکر۔ قوم ساری آئی کہ شام کو جائیں گے، عصر کو جائیں گے میلے سے واپس، تو جو بتوں کے سامنے خوردہ پڑا ہوگا وہ کھائیں گے، تبرکات، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی لوگوں کی عادت ہے، وہ تبرکات سارے کھائیں گے، بتوں نے تو خاک کھانا تھا۔ جب قوم آئی تو پورا عبادت خانہ کباڑ خانہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے خلیل نے تو کسی کی ناک توڑی، کسی کے سر توڑا ہوا، بازو الٹا پڑا ہے، گھتر پڑا ہوا ہے۔ اللہ جانے کس جلال کے ساتھ اس بت خانے اور عبادت خانے کو کباڑ خانے میں بدل دیا تھا۔ قوم نے جب دیکھا اس حشر کو تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، اللہ، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ جرم کس نے کیا ہے، یہ حشر کس نے کیا ہے ہمارے آلہہ کے ساتھ، ہمارے معبودوں کا یہ حشر، یہ تماشا کس نے کیا ہے؟ اللہ، بہت بڑی ذاتی ہوئی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک جوان کو ہم نے سنا ہے ان کا تذکرہ ہر وقت کرتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت ان کی تردید کرتا رہتا ہے ہمارے ان بتوں کی، ان معبودوں کی، جن کا نام ہے ابراہیم، یقال لہ ابراہیم، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے خلیل کے بارے میں کہنے لگے لے آؤ ان کو ذرا قوم کے سامنے، قوم کے سامنے لے آؤ تاکہ آج ساری قوم تماشا دیکھے۔ تو سورۃ الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ فرمایا، اللہ کے خلیل کو حاضر کیا گیا محفل میں، جو ہی اللہ کے خلیل حاضر ہوتے ہیں تو قوم کہنے لگی اے ابراہیم، کیا یہ آپ نے حشر کیا ہے ہمارے آلہہ کے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ذرا لفظ قرآن، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا آپ نے یہ حشر کیا ہے ہمارے آلہہ کے ساتھ اے ابراہیم؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ، بلکہ کر دیا ہے اس کام کو، کرنے والے نے کر دیا ہے۔ او بھائی اتنے سادے ہو، کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے والا کر کے چلا گیا۔ کبیرہم ھذا، بڑا یہ ہے، کیا ہے؟ بڑا ان کا یہ۔ تو یہاں پہ لفظ آپ جب بھی تلاوت کرو گے تو بل فعلہ کے بعد کیا ہے؟ وقف ہے، یعنی کرنے والے نے کر دیا۔ کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، پوچھو نہ اس سے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ او ظالمو، مجھے اپنے گھر سے پکڑ کے لے آئے ہو اور ادھر موقع پر بندہ موجود ہے، موقع پر مجرم بھی موجود ہے، اور ہے بھی تمہارا الہ، کلاڑا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اس سے پوچھو نا۔ اس کو کہتے ہیں سمجھانا اللہ کے خلیل کا۔ تو قوم ایک دم سر نیچے کیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضمیر میں قوم نے جھانکا۔ انبیاء کے سمجھانے کا یہ انداز کہ اگلے کو سوچنے پہ کیا کر دو؟ مجبور کر دو۔ تو فرمایا وَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پس وہ لوٹے اپنے ضمیروں میں، خلیل اللہ سے لوٹے اپنی ضمیر میں جھانکنے لگے اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں ظالم تسی ہو،
یہ دل میں کہا، ضمیر میں، کہ تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکائے۔ پہلے چڑھ چڑھ کے آ رہے تھے، اب کیا کر دی؟ شرم کی وجہ سے سر جھکا لیے اور کہنے لگے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، شرمسار آنکھوں کے ساتھ جھکے ہوئے سر کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بول سکتے نہیں ہیں۔ اے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کے خلیل پھر برس پڑتے ہیں، فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہو؟ لا ينفعکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے، ولا یضر، لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور نہ تمہیں ضرر دے سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تم پر اور تمہارے ان معبودوں پہ افسوس ہے مجھے، ایسوں کو معبود بنایا ہے۔ بس قوم کہنے لگی حرقوہ، جلاؤ ان کو، کیا کر دو؟ حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، انصروا آلہتکم، اور اپنے آلہہ کی کیا کرو؟ مدد کرو، اپنے آلہہ کی مدد کرو۔ چنانچہ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ آگ کئی دنوں تک، بعض مہینے بھی ذکر کرتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور اس کار خیر میں اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ کار خیر سمجھتے تھے۔ گھروں میں عورتیں نظر مانتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اتنے گٹھے لکڑیاں دوں گی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں کارپیٹ بچھا دوں گا، پنکھے لگوا دوں گا، یہ کر دوں گا، اس طرح انہوں نے نظریں مان مان کے لکڑیاں اکٹھی کی۔ وہ دن آ گیا، لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، فضائے آسمانی میں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، دور دور تک فضا میں پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا۔ اللہ کے خلیل کو جکڑا ہوا باندھا ہوا لایا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیے، آج کی اس گرمی کو سوچیے، پھر جس آگ کو انہوں نے جلایا ہو، اللہ کے خلیل کو لایا جا رہا ہے، آگ میں آج اللہ کے خلیل کو پھینکا جائے گا، جکڑا ہوا لایا گیا، لیکن تپش تو اتنی دور تک آتی ہے، پھینکے کون؟ منجنیق بنائی گئی، جھولا بنایا گیا، اور اللہ کے خلیل کو بیچ میں ڈالا گیا۔ قربان جاؤں اللہ کے خلیل، امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کی زبان پہ یہی جملہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے، ساری کائنات کے بگڑے ہوئے کام ساز کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جملے آپ کی زبان پر ہیں۔ یہاں بعض علماء اس روایت پہ کلام کرتے ہیں، البتہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اور دیگر کئی محدثین اور مفسرین نقل بھی کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتے کہنے لگے اللہ تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے،
اجازت ہے کہ ہم جا کے ان کو بچا لیں؟ فرمایا اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اجازت ہے، حکم نہیں ہے میرا۔ فرشتے آنے لگے، اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں جبریل جاؤ، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَأَغِيثُوهُ، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو کر دینا۔ پہنچو گے، پوچھو گے، اگر وہ اس کو تمہاری امداد کی ضرورت ہوئی اور وہ مانگنے لگا تو کر دینا، لیکن یاد رکھنا وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اگر میرا خلیل میرے سوا کسی کو نہ پکارے تو فرشتوں پھر میرا اعلان ہے فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلِيلِي، پھر میرے اور میرے خلیل کے درمیان سے ہٹ جانا، پھر میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ کیا عجیب انداز ہے۔ فرشتے آتے ہیں، جھولا پکڑ کے جبریل کہتے ہیں اَلَكَ حَاجَةٌ یا ابراہیم، او ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے؟ قربان جاؤں، اللہ کے خلیل نے یہ نہیں فرمایا کہ حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ ہو اور حاجتیں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم کہنے لگے اما الیک فلا حاجت، او جبریل تیرے سامنے میری کوئی حاجت نہیں، حاجتیں ہیں میری لیکن حاجت روا کے سامنے ہے۔ اما الیک فلا حاجت، حاجتیں ہیں تیرے سامنے، کوئی حاجت نہیں اس حاجت روا کے سامنے۔ یہاں لفظ آتے ہیں کہ جبریل نے کہا تو پھر اس حاجت روا کے سامنے دعا تو شروع کر دو کہ اللہ بچا لے۔ آپ خاموش کہتے بھی تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کفانی عن سوالی علمہ بحالی، او جبریل جس ذات کی خاطر مجھے ڈالا جا رہا ہے میرے مانگنے سے اس کی علم زیادہ ہے، میرے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میری حالت دیکھ رہا ہے، اگر وہ میرے جل جانے پہ راضی ہے تو میں اس کی خاطر جل جانے پہ راضی ہوں۔ کہتا بھی کچھ نہیں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جی سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس جو وہ راضی ہے میں خاموش۔ جب سارے ہیلے وسیلے واسطے رد کر دیے اور آگ میں جانے لگے، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قوم نے ان کا لباس اتارا، کیا کیا؟ آپ کے حلے اتار دیے، لباس اتار دیا، اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ خلیل نے جب واسطے ہٹا دیے تو رب جلیل نے بھی فرشتوں کے واسطے ہٹا کے برائے راست اعلان کر دیا یا نارو، او آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ یا اللہ کیسی ٹھنڈی کیسی سلامتی والی، فرمایا ایسی ہو جا کہ اگر میرے خلیل سے زندگی بھر پوچھا جائے کہ تیرے خوشگوار دن کون سے گزرے ہیں تو میرا خلیل جواب دینے پہ مجبور ہو کہ خوشگوار مزیدار دن وہی تھے جو آگ میں گزرے تھے۔ اللہ قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، آگ میں چلے جاتے ہیں، جلتی ہے آگ۔ اب بتاؤ، پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اللہ کے خلیل کے نرم و نازک بدن کو آگ چھو تک
نہیں سکی، جلا نہیں سکی، اللہ نے آپ کو اس امتحان میں بھی کیا فرمایا؟ سرخرو فرمایا اور کامیاب فرمایا۔ اس کے بعد اور امتحانات اگلے جمعے ذکر کروں گا، پھر آخر میں بتاؤں گا کہ سارے امتحانات کے بعد اللہ نے آپ کو انعام کیا عطا کیا تھا۔ دو طرح کے انعامات سے نوازا، ایک رب نے اپنی طرف سے دے دیا، اور دوسرا انعام دینے کی بھی طریقے ہوتے ہیں نا، کہ بندہ شاگرد سے امتحان لیتا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، امتحان لیتا ہے، پاس ہو جائے، ایک استاد کہتا ہے یہ انعام میری طرف سے، دوسرا انعام تو پسند کر، تو مانگ، جو تجھے پسند ہوں گا وہ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انشاءاللہ امتحان کے بعد اس کا ذکر کروں گا، انعام کا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید ساری دنیا قربانی کرتی ہے، اور یہ ملت ابراہیمی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن اس پس منظر کو بھی نہیں جانتے، اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس موحد اعظم والا عقیدہ بھی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اس عقیدے کے ساتھ قربانی کی جائے۔ حج کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا آپ کو حج بیت اللہ میں سامنے آئے گی، کہیں اس کے بیٹے کی ادا، کہیں اس کی بیوی کی ادا آئے گی، کہیں ان کی اپنی ادائیں آپ کو سامنے آئیں گی۔